ایک شہزادہ جس کا نام خرم تھا، اسے 15 سال کی عمر میں ایک شہزادی جس کا اصل نام ارجمن بانو تھا، جسے لوگ ممتاز کے نام سے جانتے ہیں، اس سے محبت ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں نے ایک دوسرے کا 5 سال تک انتظار کیا اور اس 5 سال کے عرصے کے دوران ایک دوسرے کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملتی محبت جب بے پناہ ہو جائے۔ آخرکار 1612 میں ان دونوں کی شادی انجام پائی۔ 1628 میں شہزادے کو تاج پہنا کر شاہ جہاں کا نام دیا گیا، مگر اس کے باوجود ممتاز کی قسمت میں زیادہ عرصے تک ملکہ بنے رہنا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کی پیدائش کے بعد 1631 میں 39 سال کی عمر میں ممتاز نے وفات پائی۔ کن لفظوں میں بیاں کروں اہمیت تیری کہ بن تیرے ہم نامکمل رہتے ہیں۔ ممتاز کی وفات کے بعد شاہ جہاں دکھی ہو گیا اور تاریخ کے مطابق برسوں تک سوگ منایا جاتا رہا۔ کہتے ہیں ممتاز کی وفات بدھ کے دن ہوئی اور برسوں تک ہر بدھ کو صرف بادشاہ ہی نہیں، پورا دربار سفید کپڑے پہنتا تھا اور سوگ بلاتا تھا۔ شاہ جہاں نے بادشاہت تو ترک نہیں کی، پر رنگین کپڑے اور زیور پہننا چھوڑ دیے۔ اس عرصے کے دوران پوری سلطنت میں نہ تو کسی قسم کی موسیقی بجائی گئی اور نہ ہی کوئی تقریب یا جشن منعقد کیا گیا۔ شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس کی شرائط یہ تھی کہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو اس سے پہلے دنیا میں نہ کبھی تعمیر کیا گیا ہو اور نہ کبھی دیکھا گیا ہو، تاکہ ممتاز اور شاہ جہاں کی محبت کی یادگار ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اس مقبرے کو بنانے کے لیے آگرہ میں دنیا بھر سے خوبصورت سفید ماربل منگوائے گئے۔ اس کے بعد اس مقبرے کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ تاج محل کی تزئین و آرائش میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ تاج محل کا ڈیزائن عربی اسٹائل کا ہے، جس میں مسلم نقش بنائے گئے اور قیمتی پتھر جوڑے گئے۔ یہ عمارت 1632 سے 1650 تک کل 25 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 4.5 کروڑ روپے صرف ہوئے اور 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچی کاری کی ہوئی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر پچی کاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کے چبوترا جو سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے، جس کا رنگ سرخ ہے، اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہوا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں، اور مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں اپنا مزار بھی دریا کے دوسری طرف بنوانا چاہتا تھا، جو کہ تاج محل سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا بننا تھا اور جسے کالے ماربل سے تعمیر کیا جانا تھا، مگر اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور آخرکار شاہ جہاں نے مرنے کے بعد تاج محل کے اندر ہی
جگہ پائی۔ اس واقعے کو 4 صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اس کے باوجود تاج محل ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ محل اپنے وجود کو ختم ہونے تک اس طرح توجہ کا باعث بنا رہے گا۔